علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین، ایک ایسی بیماری معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے جو دیمک کی طرح معاشرے کے اندر توڑ پھوڑ کا کام کرتی ہے، معاشرے میں تباہی لاتی ہے، خاندان اجڑ جاتے ہیں، گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی اس چیز کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں کتاب الایمان میں ہے، اور بڑی عظیم یہ حدیث ہے، اور یہ ہر بندے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنی چاہیے، اپنی لائف سٹائل کے اندر، اپنی زندگی کے رہن سہن اور معاشرت کے اندر اس کو نصب العین رکھیں، اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، کہیں ہم میں یہ عیب نہ ہو۔ تو آتے ہیں حدیث کی طرف جو کہ متفق علیہ روایت ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ قطات۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں عیب جو سخن چین یعنی عیب جو لوگوں کی برائیاں ڈھونڈنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو قطات، بعض علماء نے فرمایا قطات اور نمام ایک ہی ہیں، یعنی چغل خور۔ چنانچہ یہ حدیث ان الفاظ میں بھی آتی ہے لا يدخل الجنۃ نمام، یہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بعض نے ان کا فرق بیان کیا ہے کہ نمام چغل خور وہ ہے جو کسی موقع میں موجود ہوتا ہے اور اس میں ہونے والی باتیں کسی دوسرے تک آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے پہنچاتا ہے۔ تو سبب یعنی چھوٹی سی غلطی دیکھ کر کسی دوسرے کو ان کو آپس میں دور کرنے کے لیے اس کو بڑھا کر پیش کرنا، یہ نمام ہے۔ نما سے ہے اضافہ کرنا، کیونکہ نما الیہ الحدیث کا معنی کسی شخص تک بات پہنچانا، اسے پھیلانے کے لیے اور ان کے درمیان میں فساد ڈالنے کے لیے، قاموس میں یہ معنی ہے۔ اور قطات وہ جو لوگوں کی عیب کی باتیں چھپ کر سنتا ہے یا ادھر ادھر سے سن کر جمع کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بہرحال چغلی اور سخن یعنی چینی یعنی عیب ٹٹولنا، عیب جوئی کرنا، دونوں ہی نہایت قبیح فعل ہیں۔ بلکہ ایک اثر آتا ہے صحت کا واللہ عالم کہ المؤمن مثل النحلۃ، مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جس سے نکلتی بھی پاکیزہ شہد ہے، میٹھی چیز، ولا تجلس الا علی طیب، اور پاکیزہ چیز پہ، پھولوں پہ بیٹھتی ہے شہد کی مکھی۔ تو مومن جو ہے وہ لوگوں کی برائیاں نہیں اکٹھی کرتا بلکہ اچھائیاں جو ہے وہ دیکھتا ہے۔ فوائد: چغلی کی مذمت بہت سے مقامات پر آئی ہے۔ مسلم کی حدیث میں نمام چغل خور کے متعلق فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور اس سے معلوم یہ ہوا ہے کہ چغلی جو ہے گناہ کبیرہ میں سے، اور یہ چغلی کرنا حرام ہے۔ قرآن مجید میں کفار کی صفات کے بارے میں اللہ جل شانہ کا کیا فرمان ہے؟ حماز مشاء بنمیم، سورہ قلم، بہت تانے دینے والا، بہت زیادہ چغلی کھانے والا۔ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے مشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا، دوسرا فکان یمشی بالنمیمہ، چغلی کھایا کرتا تھا، چغل خور تھا۔ بخاری کی یہ لفظ 218 نمبر حدیث۔ حقیقت یہ ہے کہ چغلی سے باہمی محبت الفت کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ چغل خور معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اس لیے اس سے بہت ہی پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر کوئی چغلی لے کر آئے تو اس کی حوصلہ افزائی کی بجائے اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ وہ جس طرح دوسروں کی بات تمہارے پاس لے کر آ رہا ہے، تمہاری باتیں دوسروں تک پہنچائے گا۔ تو چغل خور ہمارے پاس آئے تو اسے ڈانٹیں اور سمجھ جائیں کہ دوسروں کی برائی ہمارے پاس بیان کر رہا ہے، تو کل ہماری باتیں بھی دوسری جگہ جا کے ذکر کرے گا۔ تو عیب ہے عیب نکالنے والا اور عیبوں کو بیان کرنے والا، دوسروں کے کمزور پہلو اور لوگوں کی کمزوریوں کو ٹٹولنے والا قطات جو ہے چغل خور کے معنی میں ہے، تو اس کی مذمت پر گزر چکی، تو اس کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اس سے مراد لوگوں کی باتیں سننا، انہیں جمع کرنا اور آگے پہنچانا ہو تو اس میں چغل خوری کے علاوہ ایک اور زائد چیز کی مذمت بھی کی گئی ہے، یعنی لوگوں کی جاسوسی کرنا۔ اور آپ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیب نہ ٹٹولو۔
اور یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی اس گناہ کا مرتکب بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری میں حمام سے روایت ہے کہ ہم حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، انہیں بتایا گیا کہ فلاں شخص لوگوں کی باتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچاتا ہے، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے لا يدخل الجنت قطات، لوگوں کی باتیں تلاش کر کے آگے پہنچانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اندازہ کریں ہمارے معاشرے میں بات یہ ہے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا، اور ادھر گئے تو وہاں تمہارے بارے میں یہ باتیں ہوئی تھی، تو جس سے وہ بندہ جو ہے وہ تحقیق میں لگ جاتا ہے کہ فلاں نے میرے بارے میں یہ بات کی اور کیوں کی اور کیسے کی، اور پہنچانے والے نے ذرا اور مسالہ لگا کے بات کر دی، تو پھر بات لڑائی، دوری، نفرت اور لڑائیاں اور جھگڑے، یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے اس بنیادی چیز کو، اس اصول کو، اس قاعدے کو، اس بیماری کو، اس وائرس کو جڑ سے ہی کاٹ دیا کہ مسلمان جو ہے وہ جاسوسی نہ کرے، بلکہ فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا۔ پردہ پوشی کس کی جاتی ہے؟ جس میں غلطی ہو، کوئی کوتاہی اور کمی ہو، یہ دیکھے کہ بندے کے اندر خود کتنے عیب ہیں۔ جب انگلی سے بندہ اشارہ کرتا ہے کہ فلاں ایسا ہے، فلاں، اندازہ کریں ایک انگلی سے دوسری کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور 3 انگلیاں اس کی اپنی جانب ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عیب جو ہے ہمارے اپنے عیب پیچھے ہوتے ہیں، دوسروں کے عیب سامنے نظر آتے ہیں۔ تو اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہو تو تنہائی میں انفرادی طور پہ اس کی اصلاح کی جائے، لوگوں میں بھری مجلس میں اسے ذلیل نہ کیا جائے۔ اور یہ طریقہ، اس میں ایک اور بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کی عزت اور بے عزتی کرنا لوگوں کے سامنے، کہ میں تو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے۔ اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا سود یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی عزت پہ بات کرنا اور اسے بے عزت کرنا۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ سود کا ادنا سا 1 درہم، اس کا گناہ 36 زناؤں سے بدتر ہے۔ تو اندازہ کریں یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے کہ اگر بھری محفل کے اندر کسی کو ذلیل کیا جائے، اس کے عیب بتائے جائیں، تو یہ جو ہے یہ بہت بڑا فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام میں لا يدخل الجنت قطات، جنت میں عیب ٹٹولنے والا، آگے پہنچانے والا، چغل خور نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس بری بیماری سے، اس بری عادت سے بچائے، اور ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ فرمائے اور دنیا آخرت آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔